رام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرما ہے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ، ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرے عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے۔
خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے پھر بات بڑھی۔ www.islam.com جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے۔ یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ وجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلا ہوں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب سے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے قانون کی بات سنو، نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا، تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں، نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی۔
اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بھی بیٹھی تھی بڑی پریشان تھی، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے، اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی ہل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہی کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کا پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی، او ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے